مجھے اب اعتزاز احسن صاحب کی رائے چاہیے. جب اتنے بڑے کیسز ہیں جس طرح سویلینز کے ٹرائل کا ایشو ہے ملٹری کورٹس میں, سیریس فنڈامنٹل ایشو ہے, اس سے امپورٹنٹ ایشو شاید ہی کوئی ہوگا. پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ شاید اس لیول کا نہ ہو لیکن بڑا کرٹیکل ہے کیونکہ پوری ورکنگ کو امپیکٹ کرتا ہے. جو یہ کیا آپ کے خیال میں بہتر نہیں ہے کہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہو جائے؟ بہتر ہے تاکہ یہ بحثیں ختم ہو جائیں جو سپریم کورٹ میں ڈویژنز پڑی ہوئی ہیں 4-3 اور یہ وہ, خود سینئر ججز کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پہلے فیصلہ کر لیں. تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ کیوں نہ یہ ایکٹ پہلے فیصلہ ہو جائے تاکہ یہ سبسیڈری ریلیٹڈ باقی یہ چونچا ختم ہو جائے؟ چونچا کہاں ختم ہونی ہے؟ کیسے ختم ہونی ہے؟ آپ فیض عیسیٰ صاحب کو بینچ بنانے دیں تو وہ سارا بنائیں گے. وہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, بہت عرصے سے, کہ یہ جو نون لیگ کی گورنمنٹ نے اس طرح سٹیمپ کر دیا, ہر جج کے ماتھے پہ مور لگا دی ہے کہ آپ کو پتہ یہ گروپ اے کا ہے یا گروپ بی کا ہے, آپ بینچ دیکھ کے بتا سکتے ہیں فیصلہ کدھر ہوگا. اور اب وہ چاہتے ہیں, اور گورنمنٹ کی یہ بڑی پیشنٹ ڈیزائر ہے کہ یہ اس میں گروپ اے کے زیادہ ہوں ججز. اب یہ چینچڑا نہیں ختم ہونی, یہ آپ ادھر بینچ بنا دیں پھر اس پہ اعتراضات ہونے. پوائنٹ یہ ہے کہ 8 ممبرز کے جج نے, دس از دی میجورٹی ان دی بینچ, انہوں نے ایک فیصلہ کیا. اب آپ ان کو سمجھتے ہی غلط ہے جو اس وقت ملٹری کورٹ کے خلاف فیصلہ دینے کیونکہ سر فنڈامنٹل کویسچن یہی ہے نا, سر فنڈامنٹل کویسچن یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بینچ سن ایسا سوال, میرا سوال, او یار ایک مالک نہیں, میری بات میں پہلے کر لیں. فنڈامنٹل کویسچن یہ ہے کہ 8 سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ دیا, اس آرڈر اس لا کو سسپینڈ کر دیا. اب اگر 8 سے زیادہ ہیں, 9 بیٹھے رہتے, عیسیٰ صاحب بھی بیٹھے رہتے, طارق صاحب بھی بیٹھے رہتے, 9 ججز ہوتے. 9 ججز کو شاید وہ پریویل کر کے کہہ دیتے ساروں کو بنا کے کہ یہ پہلے ادھر سنیں. اگر وہ 9 ججز اس کے 8 ججز کا فیصلہ نلیفائی کر دیتے تو ٹھیک تھا. پر اب میں یہ کس طرح مانوں کہ 9 میں سے 2 ججز, and both those judges are of a particular category, popularly defined. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بینچ کو نہیں مانتے, 7 ججز کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں. اور اس پہ بحث چل رہی ہے کہ یہ بینچ ہونا چاہیے کہ نہیں, اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب اٹھ گئے ہیں یا طارق صاحب اٹھ گئے ہیں کیونکہ سر وہ یہ نہیں کہہ رہے, سر چوہدری صاحب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بینچ کو نہیں مانتے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے فیصلہ ہونا چاہیے کہ بینچ بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے, کس طرح ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ اختیار اس کمیٹی کو چلا گیا ہوا ہے اور وہ سسپینڈ کیا گیا, وہ کہتے ہیں پہلے اس کا صرف فیصلہ کر لیں اینڈ دیٹ از اٹ. تو اگر وہ پہلے فیصلہ کر لیں تو پھر ختم ہو جائے گی نا بات. ابھی تو یہی سوال اٹھا ہے, آپ نے بھی کہا ہے کہ جی آپ پینل دیکھ کے فیصلے کا آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے ڈکٹیٹ کر, سر بات لاجیکل تو ہے. میں یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ختم نہیں ہونی. یار لاجیکل کس طرح ہے؟ 2 ججز فیصلہ کریں گے کہ سارے سپریم کورٹ میں اس طرح پروسیجر چلنا چاہیے, یا 8 ججز کریں گے جو کہ جنہوں نے فیصلہ دیا ہے. آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, دیٹس اے لاجک آئی کین سبسکرائب ٹو کہ یہ فیصلہ غلط ہے 8 ججز کا. بٹ 8 ججز کا فیصلہ بائنڈنگ ہے آن 2 ججز. 2 judges can't float away and say کہ we are getting up, we are not recusing, because there is no recusal, کیونکہ ہم تو اس بینچ کو مانتے ہی نہیں, تسلیم ہی نہیں کرتے, کیونکہ یہ اس ایکٹ کے تحت نہیں اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا جو ایکٹ 8 ججز نے سسپینڈ کیا ہوا ہے کہ اٹس وائلیٹیو آف دا کانسٹیٹیوشن پرائمس. چلے پھر یہ تو پھر سر بات تو یہ ہے کہ 2 ججز تھے, 3 ججز نے اوپنلی کہا ہے. ہر جج پہ پرابلی اوپنلی ڈسینٹ کرنے کی شاید اتنا ویئر ود آل نہ ہو. او یار ڈسینٹ پھر ڈسینٹ ہے. کارنیلیس ڈسینٹ کرتا ہے, مائنورٹی میں رہتا ہے.
But Cornelius is ultimately proved right. یہ کہتے ہیں ہماری میجورٹی ہے, 4-3 تھے, وہ 3-2 نہیں تھے. When the order starts with the first sentence by a majority of 3-2, which is 5, total 5, we are giving this چلے سر ان کا تو پھر بحث let the judges fight it out among themselves. آپ سے میں ایک دو اور معاملہ میں پوچھوں. ایک تو بڑا میں ایک آدھا جملہ سر میں ایک آدھا جملہ بولوں, آدھا to wind it up. میری نگاہ میں this has to be decided by arithmetic, and arithmetic is 2 judges can't prevail over the 7 they are sitting with. کو 7 اس بینچ کو چلا رہے ہیں, چلانے کی خواہش کر رہے ہیں, اور 2 اٹھ کے اور کہیں کہ آپ بینچ ہی نہیں ہیں. They are in fact disrupting the court proceedings. اچھا, اور جو سر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے arithmetic, لیکن arithmetic میں 8 sir with due respect 7 is more than 2, with due respect all judges are equal. with all due respect and deference to you, I tend to agree with منصور علی شاہ صاحب جو کہتے ہیں perception بڑا important ہے, اور اگر یہ چیزوں کے فیصلے ہو جائیں, یونٹی آف بینچ نظر آئے, اور چیزوں پہ میرا تو خیال ہے سر سب کے ایگوز لڑ رہے ہیں. شاید جسٹس فائزیسا جو آ رہے ہیں اور جو جسٹس بندیال جا رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے دونوں کے ایگوز شاید بہت بڑے ہیں کہ کوئی بھی سٹیپ بیک نہیں کر رہا. بہرحال دیٹ از فار دیم ٹو ڈیسائیڈ. مجھے اپنا ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ آپ سے سوال کرنا ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بیان دیا 1-2 دن پہلے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے بلایا جنرل فیض حمید نے, اسے DGISI نے, پھر میں ان کو نہیں گیا تو وہ مجھے ملنے آئے, اور انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ چیئرمین سینٹ بنیں اور نظام کو ٹھیک کریں, یہ کریں وہ کریں, اور انہوں نے مجھے آفر کی چیئرمین سینٹ بننے کی. میں نے ریفیوز کر دیا. یہ کلیئر وائلیشن آف اوتھ نہیں ہے کیا اس بیان کے بعد فارمر DGISI جنرل فیض حمید کی انکوائری یا واٹ ایور, یہ ایک معاملہ بڑا سیریس ہے, کیا اس پہ کچھ ہونا نہیں چاہیے لیگل پروسیڈنگ یا ایکشن؟ اچھا, میں پہلے ذرا پچھلے پوائنٹ پہ میں ایک بات کر دوں, کیونکہ وہ دیکھو دس از این ایروگنس آف آفس اینڈ ایروگنس آف آرگومنٹ, کہ ہم 2 ججز ہوں اور ہم چاہیں کہ 7 ججز کو آپ نہ بلیو کریں, 8 ججز کو آپ. تو سر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں, پھر یہ بھی لاجک ہے کہ وہ کہ پھر اس سے پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کہیں کہ میں ایک جج ہوں اور کیونکہ میں چیف جسٹس ہوں اس لیے میری مرضی چلے گی. پھر تو یہ آرگومنٹ کٹس بوتھ ویز نا. وہ نہیں 8 ججز نہیں 8 چیف جسٹس کی بات نہیں ہے, یہاں 8 سر 8 ججز ہینڈ پکڈ بائی دا چیف جسٹس نے اس آرڈر کو سر ایشو ہی بینچ اٹھانے کی بات ہے نا, ایشو ہی بینچ کی کمپوزیشن بائی دا چیف جسٹس. Oh, no, you can't be this individualistic. Vanity and individualistic. اگر آپ مانتے ہو کہ میجورٹی سے فیصلہ ہونا ہے تو ارتھمیٹک ہے کہ میجورٹی ادھر ہے. اب رائٹ ہے رانگ ہے, میجورٹی ادھر ہے. You have to submit to that as a colleague, as a senior judge of the Supreme Court. You have to submit. تو سر منصور علی شاہ نے پھر کہا, انہوں نے کہا کہ میں نے سر پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا میں نے بار بار چیف جسٹس کو کہا پھر فل کورٹ بینچ بنا دینا تاکہ بحث ہی ختم ہو جائے. Why pick this 8, this 7, this 9؟ اور آپ نے خود بھی کہا ہے کہ اب آپ بینچ دیکھ کے فیصلہ بتا سکتے ہیں. And it has proven. دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے اپنی پٹیشن میں جو میں نے کی ہے, وہ لطیف کھوسا نے فائل کی میں, وہ اس میں لکھا ہے ہم نے مانگا ہے فل کورٹ. ہم فل کورٹ مانگتے ہیں بالکل. کیوں نہیں دیتا چیف جسٹس؟ یہ کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. چیف جسٹس کیوں نہیں کر دیتا پھر؟ اگر آپ بھی فل کورٹ مانگ رہے ہیں. سر ایک سیکنڈ, میرا ایک سوال دے, پھر بریک لینی ہے. آپ مانگ رہے ہیں فل کورٹ, بینچ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فل کورٹ ججز بھی مان رہے ہیں, تو پھر ایک بندہ نہیں مان رہا, اس کا نام چیف جسٹس ہے, تو پھر وینٹی آف یا ایروگنس آف آفس تو پھر کس کی ہے وہ؟ نہیں, ایک بندہ نہیں, 8 سپریم کورٹ کے جج نہیں مانگ رہے. سر 8 تو بعد میں آیا نا, وہ چیف جسٹس نے 8 اکٹھے کیے ہیں. کیوں مینو تسی اندر کراؤ گے؟ مینو اندر کراؤ گے تسی, میں بہتا گل نہیں کرنا چاہ رہا, تسی مینو اندر کرا دو گے.
سر 8 کا ہی تو پھڈا ہے کہ کون سے 8 اکٹھے کیے ہیں, یہی تو پھڈا ہے. میں یار وہ کون سے 8 اکٹھے کیے ہیں, وہ اب 8 بیٹھے میں ہیں, اب غلط بیٹھے صحیح بیٹھے. arithmetic of numbers will have to conclude this argument at the end of the day. and then after the case is decided, جب حسبہ ایکٹ آیا تھا اور اسلام کی شریعہ لگا دی تھی ادھر خیبر پختونخوا میں MMA کی حکومت نے, تو ساری دنیا چیخ رہی. سر اس لیے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, ہم نے بھی میں نے بھی بڑی اس کی سپورٹ کی تھی, کیونکہ سر مجھے قانون سے زیادہ وہ ایکسٹریمسٹ ملا سے ڈر تھا, اس لیے ہم نے قانون کی بات نہیں کی. ہم ذرا مولوی سے ڈرے ہوئے تھے, بٹ قانون کی بات اور تھی, ملائیت کی بات اور تھی. ابھی ایک بریک لینی, لیکن بریک کے بعد آ کے میں نے آپ سے جواب لینا ہے. میں نے بریک کے بعد اب آپ میں یہ ایک مالک, اب آپ ایکسٹریمسٹ ججز سے ڈرے. I totally agree with you. That is even more dangerous.